حضرت ابو جعفر محمد بن فضل ضمیری رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے علاقے کے اندر ایک خاتون ایسی تھی جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والی تھی. اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل کے اندر تھا اور انتہا درجے کی وہ عبادت گزار. فرائض سے فارغ ہوتی نوافل میں لگ جاتی, نوافل سے فارغ ہوتی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتی, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے فارغ ہوتی تو ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتی, ذکر و اذکار سے فارغ ہوتی تو درود شریف میں لگ جاتی. اور اس کا یہ معمول تھا, ایک دن روزہ رکھا, دوسرا دن چھوڑ دیا, پھر تیسرے دن نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیتی. رات کو جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا آدھی آدھی رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر جاتی. اس کو اللہ رب العزت نے ایک اکلوتا بیٹا عطا کیا تھا. خاتون خود عبادت گزار ہے لیکن وہ اکلوتا بیٹا لہو و لعب کے اندر مصروف رہتا ہے. صبح سے شام تک سونار کی اس کی دکان ہے, اپنی دکان پہ وقت گزارتا. شام کو جب اپنی دکان سے واپس اپنے گھر آتا تو جمع پونجی اس نے ایک تھیلی کے اندر بند کی ہوئی تھی اور شام کو آ کے وہ تھیلی اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا. اور گھر کے اندر ایک ایسا کمرہ تھا کہ اس کمرے کے اندر انہوں نے قیمتی سامان رکھا ہوا تھا اور اس کمرے کے اندر تھیلی بھی رکھا کرتے تھے تاکہ قیمتی سامان ایک کمرے کے اندر رہے. اور اس کمرے کا جو دروازہ تھا سوگوان کی لکڑی کا مضبوطی کے ساتھ بنا ہوا تھا. اب چور اس کا پیچھا کرتا کیونکہ اس کی عادت یہ تھی دکان سے فارغ ہونے کے بعد گھر آتا, جمع پونجی تھیلی کے اندر جو بند ہوتی اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا, تھوڑا بہت جو کھانا کھانا ہوتا کھانا کھاتا. کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر اپنے یار دوستوں کے پاس چلا جاتا. رات کا بہت سارا حصہ اپنے یار دوستوں کے ساتھ لہو و لعب میں مصروف کر دیتا تھا. اب ایک چور اس کا پیچھا کر رہا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے, کوئی رات ایسی آئے کہ وہ رات اس کی اپنے گھر میں نہ گزرے, اپنے یار دوستوں کے ساتھ گزرے. تو میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ جو شام کو تھیلی سامان کی پیسوں کی لے کر جاتے ہیں وہ تھیلی کیا ہے میں چوری کروں گا. آخر وہ دن آ گیا, لڑکا آیا, سامان تھیلی کے اندر جو رقم تھی وہ اپنی والدہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے. والدہ نے کیا کیا, اس تھیلی کو اسی کمرے کے اندر رکھا جس کمرے کے اندر باقی قیمتی سامان رکھا ہوا ہے. اب بیٹے نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے اماں آج رات میں واپس نہیں آؤں گا, میں نے اپنے یار دوستوں کے ساتھ کہیں کام جانا ہے. والدہ خاموش ہو گئی. عبادت گزار ماں, عبادت گزار والد اپنی اولاد پر اتنا زیادہ سختی نہیں کرتے, بس اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. تو یہ خاتون خاموش ہو گئی. اب چور کو پتا چل گیا کہ آج رات اس کے بیٹے نے اپنے گھر کے اندر نہیں رہنا. اب اوپر سے آیا, سیڑھیوں سے نیچے اترا, اب اس کی والدہ کے انتظار میں ہے کہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے, ابھی یہ کھانا کھائے گی. کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کمرے کے اندر انہوں نے قیمتی سامان رکھا ہوا ہے اور وہ پیسوں والی تھیلی رکھی ہوئی ہے, تو یہ کھانے سے فارغ ہوگی, نماز جلدی جلدی پڑھے گی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دروازے کو بند کرے گی, کنڈی لگائے گی, تالا لگائے گی, یا اپنے بستر پر چلی جائے گی, سو جائے گی. تو میں اندر سے سامان چوری کروں گا, دروازے کو توڑ کر, دروازے کو کسی طریقے سے ہٹا کر اندر جا کر میں نے وہ تھیلی اٹھا لینی ہے. اب یہ اس انتظار میں ہے. بڑھیا کھانے سے فارغ ہوئی, کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد اس نے وضو بنایا, عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. آدھی رات گزر گئی, چور انتظار میں ہے. بڑھیا نماز سے فارغ ہو اور یہ اپنے بستر پر جائے تو میں چوری کروں, وہ تھیلی اٹھاؤں. بڑھیا نماز کے اندر ہے. اب چور نے سوچا آدھی رات گزر گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت میں مصروف رہے اور میں اس کی انتظار میں رہوں, صبح ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں. وہ قریب کے گھر کے اندر گیا, وہاں اسے ایک لنگی ملی اور ایک چراغ ملا. چراغ کو روشن کیا, لنگی باندھی, پھر اوپر سے آیا, سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے پہنچا تو اس نے دیکھا بڑھیا اب بھی عبادت کے اندر مصروف ہے. تو اس نے زوردار ایک خوف والی آواز نکالی. جب اس نے آواز نکالی تو بڑھیا کپ کپاتے جسم کے ساتھ, لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ پوچھتی ہے کون؟ تو اس نے آگے سے
ایک روبدار آواز کے اندر کہا میں جبریل ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ تو بڑھیا بڑی سمجھدار تھی، بڑھیا بڑی ذہین تھی۔ بڑھیا نے پوچھا اے جبریل کیا کرنے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس چور نے، جو تھا چور، اپنے آپ کو جبریل بنا کر پیش کر رہا ہے، کہنے لگا میں آپ کے بیٹے سے گناہوں کی توبہ کرانے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ مہربانی کریں میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ تو چور بڑا چالاک تھا، اس نے کہا میں آپ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کے بیٹے کا کام تمام کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کے بیٹے سے توبہ کرانے کے لیے آیا ہوں۔ پوچھا گیا کس طرح توبہ کراؤ گے؟ تو کہنے لگا، کہا کہ میں اس کی جو تھیلی صبح سے شام تک وہ جمع پونجی تھیلی کے اندر رکھ کر آتا ہے اور آ کر کمرے میں رکھتا ہے، میں تو اس تھیلی کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، اور صبح کو جس وقت وہ دیکھے گا کہ میری گھر کے اندر، میرے کمرے میں تھیلی گم ہے، گھر کے اندر موجود نہیں، تو ایک دل کو تکلیف ہوگی، اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا۔ اب بڑھیا بھی بڑی ذہین تھی، اس نے کہا جبریل میں کیا کر سکتی ہوں، آپ کی مرضی، جو آپ حکم فرمائے۔ چور سمجھ گیا کہ اب راستہ بن گیا ہے، اب میں کمرے میں داخل ہو سکتا ہوں، اب یہ چوری کر کے بھاگ جاؤں گا۔ اب یہ اندر داخل ہوا، بڑھیا بھی بڑی ذہین تھی، آہستہ آہستہ پیچھے چلتی گئی۔ جب بڑھیا نے دیکھ لیا اب بڑے پرسکون انداز میں یہ تھیلی کو تلاش کر رہا ہے، تو جلدی سے اس نے دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند کیا تو باہر کنڈی لگائی، جب کنڈی لگائی تو پھر اس کے بعد تالا لگا کر بڑھیا باہر بیٹھی ہے، چور کمرے کے اندر ہے۔ اب چور نے دیکھا کہیں سے راستہ نہیں ہے نکلنے کا کہ میں نکل سکوں، اندر سے آواز دی، کہا بڑھیا تیرے بیٹے نے توبہ کر لی ہے، تیرے بیٹے نے گناہوں کی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، لہذا دروازہ کھولو۔ بڑھیا بھی بڑی ذہین تھی، بڑھیا نے کہا نہیں میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تو جبریل ہے اور نورانی فرشتہ ہے، تو باہر نکلا، تیرے نور کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میری آنکھوں کا نور چلا جائے، تیرے نور کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، میں تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بڑھیا کو وہ کہنے لگا اچھا آپ ایسا کریں جب میں نکلوں گا اپنے نور کو بجھا کے آؤں گا تاکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی نور ختم نہ ہو۔ تو بڑھیا بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا مجھے آپ کیوں تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں کسی اور راستے سے نکلیں، میں دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ چور بڑا سمجھدار تھا، چور سمجھ گیا کہ بڑھیا بہت سخت ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، دروازہ کھولنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، تالا کھولنے کے لیے یہ تیار نہیں۔ تو اندر سے چور نے کہا اماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا اب تو دروازہ صبح کھلے گا، اب عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، بیٹا گھر میں آیا تو اپنے بیٹے کو پورا واقعہ اس نے سنایا۔ دروازہ کھولا، اس چور کو جو جبریل بنا ہوا تھا اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ تو گرامی قدر سامعین، اس طرح کی خاتون، اس طرح کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جن کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی۔ آج اس طرح کی کوئی ذہین عورت آپ کو نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے قریب ہماری عورتوں نے آنا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا ڈر کیسے ہوگا؟ پھر ذہانت اللہ کیسے عطا کریں گے؟ آٹا گوندھ رہی ہیں تو فلمیں دیکھ رہی ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو کیا ہے فلموں میں مصروف ہیں، موبائل ہاتھ کے اندر ہے، بس ہر وقت موبائل میں لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا ہے چھپکلی سے نہیں ڈرے گی تو اور کیا ہوگا؟ جب اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا، اللہ رب العزت کا ڈر دل کے اندر آ گیا، تو پھر مخلوق کا ڈر دل میں نہیں آتا، پھر ڈر صرف اور صرف اللہ کا آتا ہے، اللہ کے علاوہ پھر اور کسی کا دل کے اندر ڈر اور خوف آ ہی نہیں سکتا۔